بنے یا حنفی بنے یا پھر اس کے بعد میں پھر قادری بنے پھر چشتی بنے پھر نقشبندی بنے، یہ تمام سب تفصیلات چلتی ہیں جناب عالی۔ لیکن اگر آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں اور یہی ہمارا اسلام ہے ہمارا، آپ کو نیچے سے اوپر تک گھور کے دیکھے گا وہ پھٹ سے کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مقلد ہیں، سیدھے کہنے کا یعنی آپ لا مذہب ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ جواب یہ نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس طرح جاہلوں کے دماغوں میں، عوام کے دماغ میں ان ملاؤں نے یہ تمام سب چیزیں بچھا دی ہیں۔ میرے عزیزو، پہلے یہ ہوتا تھا کلمہ لا الہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، خلاص اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارتا، مسلمانوں کی جماعت اس کی حمایت اور مدد کرتی، نہ کوئی فروعی جھگڑا تھا، نہ کوئی اصولی، نہ عقیدوں کی بنیاد پر بٹوارا، نہ مسجدیں الگ الگ، نہ جماعتیں الگ الگ، نہ کوئی تمیز، نہ مسلکی جھگڑا، نہ خاندانی جھگڑا، نہ نسبتی جھگڑا، نہ سیاسی لڑائیاں، سب کے سب ایک روح اور ایک جسم کی مانند تھے، سب امت الاسلام کہلاتے تھے، امت واحدہ، ملت واحدہ سب کہلاتے تھے، سب کا عقیدہ ایک، سب کا قبلہ ایک، سب کا نبی ایک، سب کا قرآن ایک، احکام سب کے اوپر یکساں طور پر ایک اسلامی سلطنت کے زیر سایہ تمام مسلمان خوش باش ہو کر کے زندگی گزارتے تھے، عزت، حکومت، سطوت، سلطنت سب ایک تھی ان کی، اور وہ بلند تھے اور آگے بڑھتے رہے۔ یہ عہد اول تھا جو گزر گیا، یہ زمینی زمانے تھے، اوقات تھے، وہ لمحے تھے جو گزر گئے، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی گروہ، نہ جھگڑا لڑائی، فتنے اگر سر بھی اٹھاتے تھے تو دبا دیے جاتے تھے، مگر افسوس بعد میں فتنے پیدا ہوئے، امت کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا، امت کو بکھیرا گیا، شکست و ریت سے دوچار ہونے لگی، بھائی چارگی ختم اور نفرت و خذلت نے جگہ لے لی امت کے اندر، محبتیں ختم اور عداوتوں میں محبتیں تبدیل ہو گئی، کافروں سے اتنی دشمنی نہیں جتنی، مشرکوں سے اتنی دشمنی نہیں جتنی آج مسلمان سے دشمنی کرتا ہے۔ ہاں، مسلمان سے دشمنی کرتا ہے، نفرتیں کرتا ہے، آپس میں قتل ہو رہے ہیں، خون ہو رہے ہیں، اور جو ہے مسلح گھسیٹے جا رہے ہیں، اور اسباب جو ہیں وہی ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں کہ ان اسباب کی بنا پر اس طرح سے یہ ہو رہا ہے، یعنی سیاسی کہیں جھگڑے ہیں، کہیں عقیدوں کے جھگڑے ہیں، کہیں مسلکی جھگڑے ہیں، کہیں مذہبی لڑائیاں ہیں، اس طرح سے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے میں ہیں۔ اور جہاں تک یہ مذہبی تعصب اور مسلکی تعصب کی بات ہے جسے ہم فروعی اختلافات کہتے ہیں اور جس نے آج تک امت کو ملنے نہیں دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے امت میں، اس میں میں ایک بات صراحتاً اور واضح طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن کا نام لے کر کے امت کو بانٹا گیا ہے، اللہ کی قسم وہ ائمہ، وہ بزرگان دین، وہ صالحین، وہ نیکوکار، متقی لوگ ان تمام سب تقسیمات سے بری ہیں الحمدللہ۔ ان کی نہ کوئی خطا ہے، نہ ہی ان کی کوئی غلطی ہے، بلکہ سنو اور یہ بات نوٹ کر لو، بلکہ ان ائمہ رحمہم اللہ نے اپنی تقلید کی تحریم کا، اپنی تقلید کی حرمت کا سب سے پہلے فتویٰ دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج کہتے ہیں اہل حدیث تقلید کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں، ہم نہیں قرار دیتے، ہم تو ائمہ رحمہم اللہ کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ خود ائمہ رحمہم اللہ نے اپنی تقلید حرام قرار دی ہے، حرام قرار دی کہ میری تقلید کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ پوچھو اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہنے والوں کو، ظاہری اور داؤدی اور پتہ نہیں بھائی کہنے والوں کو، پوچھو ان سے کہ ائمہ رحمہم اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ میری تقلید کرنا؟ بلکہ انہوں نے وہ سب سے پہلے تھے بیچارے، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرام فرمایا، حرام ہے اس آدمی کے اوپر میری کسی بات کے اوپر فتویٰ دینا جو آدمی میرے باتوں کی دلیل کو نہ جانے، حرام ہے۔ بغیر دلیل کے فتویٰ دینا کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقلید کی حرمت کا فتویٰ سب سے پہلے ائمہ رحمہم اللہ نے دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، سارے ائمہ نے دیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے دیا۔ اور آج جن کا نام لے کر امت کو بانٹا گیا ہے، بولو بانٹا گیا کہ نہیں بانٹا گیا؟ ہاں، ان چاروں اماموں میں سے پہلے یا بعد میں جتنے بھی امام ہوئے ہیں وہ